مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. الحمدللہ مرکز طاہر جامعہ امینیہ رضویہ مظہر الاسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ غلام محمد آباد فیصل آباد میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری نقشبندی بخشی دامر برکاتہم القدسیہ کی کوششوں اور کاوشوں سے منعقد ہونے والی درس نظامی کی کلاس ترجمۃ القرآن میں آج ہمارا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لائے تو وہاں مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کی عبادت میں مصروف تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کام سے منع کرتے ہوئے استفسار فرمایا کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواباً کہا: ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیں. اللہ رب العزت کی محبت میں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. بتوں کی پوجا کرنے سے تمہیں اللہ کی محبت ملنے والی نہیں، نہ اللہ کی محبت کے یہ تقاضے پورے ہوتے ہیں. تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. اچھا، یہ شان نزول کے اعتبار سے روایت ہے، لیکن اس پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل عمران تو مدنی ہے اور اس کا شان نزول مکہ سے وابستہ ہے، تو پھر یہ مکی ہونی چاہیے تھی. لہذا دوسری روایت جو ہے نا وہ اس کی شان نزول میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی یہ محبت کے دعوے کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اب یہاں دو لفظ آ گئے ہیں، ایک اطاعت کرنے کا حکم ہے اور دوسرا اتباع کرنے کا حکم ہے. اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت کا معنی ہے حکم کی تعمیل کرنا، اور اتباع جو ہے نا وہ حکم کی تعمیل سے بھی آگے بڑھ کر کہ حکم کے بغیر ہی مرضی کے مطابق چلنا. ٹھیک ہے، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ جو کرتے دیکھو وہی کرنا شروع کر دو، جس کو فنا کی شیخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تمہاری عادتیں تمہاری نہ رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اس میں جھلکنے لگ گیا، تمہاری ہر مرضی ختم ہو جائے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی حکمرانی کرے تو تب اتباع ہو. اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، اور اطاعت کا معنی ہوتا ہے جو کہا جائے وہ کرنا. تو حکم کی تعمیل یہ فرما برداری ہے، اور جو دیکھا سو اپنا لیا یہ اتباع ہے. یعنی اتباع کا درجہ پھر اطاعت سے بڑھ کر ہوا. فَإِن تَوَلَّوْا،
فإن اللہ لا يحب الکافرین، پھر اگر وہ پھریں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اگر وہ پھریں جی تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہ کلام کا شروع اور اینڈ وہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھرنا کفر ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور عمران کی آل کو سارے جہانوں پر. آل عمران دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران ہے. ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے. اور یہاں پر آل عمران سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان مراد ہیں. قرائن و شواہد کے پیش نظر، یعنی آگے جو بات شروع ہو رہی ہے اس کے مطابق یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان حضرت مریم کے والد محترم وہ مراد ہیں، اور آل عمران سے مراد حضرت مریم اور ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ آگے واقعہ ان کا شروع ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سورت آل عمران جو ہے نا وہ اس مناسبت سے اس کا نام ہے کہ جناب ابو طالب کا نام عمران تھا، اور آل عمران سے مراد ہے ابو طالب کی اولاد. اور یہ ایک ایسی بے بنیاد بات ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورتوں کے نام اگرچہ توقیفی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہے نا. مثلا سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے تو گائے کا قصہ اس میں ہے نا. تو آل عمران کا نام آل عمران ہے تو اس سے مراد اگر ابو طالب اور ان کی اولاد مراد ہے تو پوری صورت میں کہیں تو آل عمران کا نام لے کر ابو طالب کا ذکر ہونا چاہیے تھا، یا ابو طالب کی اولاد کا حضرت علی کا ذکر آل عمران کے نام سے ہونا چاہیے تھا. جبکہ یہاں پر پوری صورت میں آل عمران جب کہا گیا ہے تو اس سے مراد حضرت مریم کے والد اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک، تو پھر اس طرح یہ دعویٰ کرنا کہ مراد اس سے ان مناسبت سے جناب ابو طالب کا جو معاملہ ہے اہل سنت کے نزدیک وہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی بتایا، استاد محترم کا بھی یہی حکم تھا کہ ان کے ایمان کے دلائل شواہد موجود نہیں ہیں، اور ان کے کفر کو بیان کرنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی قلبی اذیت کا خوف ہے. اس لیے کفر کو بیان نہ کرو، ایمان پر باس نہ کرو، خاموشی اختیار کرو. ٹھیک ہے، لیکن اس میں زیادہ جو ان باتوں کو پروان چڑھانے والے لوگ ہیں وہ فتنہ پرور لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو اس بات میں الجھائیں گے تو سوائے فتنے کے کوئی بات کرنے والا حد سے بڑھے گا، کوئی ان کا رد کرنے والا حد سے تجاوز کرے گا، کسی ایک طرف کی گستاخی بھی ہو جائے گی تو ایمان خطرے میں پڑے گا. تو ان بحثوں کو چھیڑنے کی ضرورت سوائے امت کو گمراہ کرنے اور امت کو فتنے میں ڈالنے کے اور کوئی مفاد یہاں حاصل نہیں ہوتا ان بحثوں کو چھیڑنے. مشہدی شمس الرحمان مشہدی اس نے ایک شعر لکھا ہے کہ دادا حسین پاک کا فتووں کی زد میں ہے، وجہ اناد یہ ہے کہ بابا علی کا ہے. اس شعر کو لے کر جتنا ایک کوہرام برپا کیا ہوا نا، لوگ اس شعر کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور بڑے رنگ باندھ کر مشہدی صاحب اسے پڑھتے ہیں، اور اتنا اس شعر کے اندر بکواس ہے
اگر غور و فکر کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دادا حسین پاک کا فتووں کی زد میں ہے. حضرت ابو طالب پر فتوے لگانے والے 2-4 مفتیوں کے نام تو بتائیں کون ہے؟ کس نے فتویٰ لگایا؟ کسی نے فتویٰ شائع کیا؟ اہل سنت کے علماء نے تو اس بارے میں حد سے زیادہ محتاط الفاظ استعمال کیے. ایمان ابی طالب کے دلائل قوی نہیں ملتے. ان کے وقت وفات پر جیسے صورت ہے نا آیت کریمہ انکا لا تہدی من احببت، اس کا شان نزول خزائن العرفان میں پڑھو کہ ابو طالب کی وفات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ چچا جان میرے کان میں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، توحید و رسالت کی گواہی دے دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ضامن بن جاؤں گا. اور وہ آخری وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تیرا دین دنیا بھر کے دینوں میں سب سے بہترین دین ہے، لیکن میں اس خوف سے تیرا دین قبول نہیں کرتا کہ قریش تانا دیں گے کہ موت کے ڈر سے ابو طالب نے دین بدل لیا. یہ لفظ آخری ہیں جن پر ان کی موت واقع ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس حال پر مرنے کا صدمہ ہوا جس کی بنا پر یہ تسلی خاطر کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت. اب اس کے بعد اور کون سی گنجائش ہے؟ ٹھیک ہے. ان کے کفر کو بیان کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو اذیت پہنچنے کا خدشہ ہے، اس لیے کفر بیان نہیں کرنا. جب کفر بیان ہی نہیں کرنا اور نہ کر رہے ہیں نہ کسی نے کیا ہے تو پھر فتویٰ لگانے والا کون ہے؟ کن کو کہا ہے کہ مفتی فتووں کی زد میں؟ ٹھیک ہے. پھر وجہ اناد یہ ہے کہ بابا علی کا ہے، یعنی جناب ابو طالب کو مومن نہ ماننے کی وجہ حضرت علی کے ساتھ اناد ہے، تو جو حضرت علی کے اناد کی وجہ سے ابو طالب کو مومن نہیں مان رہے وہ حضرت علی کو مومن کیوں مان رہے ہیں؟ کمال درجے کی بے وقوفی ہے اس میں اور حماقت بھرا شعر ہے. اور یہ شعر جو ہے نا وہ ببانگے دھول پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور اس پر جو تماشے کیے جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت کس درجہ عروج پر ہے. پڑھے لکھے جاہل. یہ شعر بڑا چل رہا ہے اور مشہدی صاحب کی زبان سے چل رہا ہے اور ہے سراسر بکواس. اس میں الزام ہے اہل سنت پر. کس نے فتویٰ لگایا؟ اہل سنت پر الزام اور تہمت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس پر یہ دوسری تہمت یہ ہے کہ جناب ابو طالب کو مومن تسلیم نہ کرنے کی وجہ حضرت علی کا بغض ہے. کمال درجے کی بے وقوفی ہے کہ حضرت علی کے بغض کی وجہ سے ان کے باپ کو کافر قرار دے رہے ہیں، حضرت علی کو مومن قرار دے رہے ہیں اور خلیفہ رسول تسلیم کر رہے ہیں چوتھے نمبر کا. یہ کیسا بغض ہے کہ جو حضرت علی سے تجاوز کر کے باپ تک پہنچ گیا حضرت علی تک نہیں پہنچا. یہاں آل عمران سے مراد آل ابی طالب نہیں ہے. یہ محض اہل تشیع کا ایک موقف ہے جس کی بنیاد فساد ہے بس. ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہیں بعض کی، یعنی نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آل ابراہیم نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آگے آل عمران جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت آل ہیں. بعض کی آل ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا. یہ عمران جو ہیں وہ حضرت مریم کے والد ہیں اور ان کی بیوی ان کا نام حنا تھا، حانون. یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں. یہ بے اولاد تھے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی. تو عمران کی بیوی نے نظر مانی. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ کسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی تو اوپر چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو سہلا رہی تھی، ان کی چونچ میں کھانا ڈال رہی تھی، خوراک ان کی. تو اس
چیز کو دیکھ کر ان کی مامتا نے جوش مارا کہ کاش میں بھی ماں ہوتی، میرا بھی بچہ ہوتا. وہیں پر انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دی تو میں اس کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. نظر تو مان لی لیکن پھر پریشان ہوئی. جب یہ بات اس نظر کا تذکرہ حضرت عمران سے کیا تو حضرت عمران نے کہا کہ نظر تو نے مان لی ہے لیکن اگر بیٹی ہوئی تو لڑکیوں کو اس دور میں بیت المقدس کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا تھا. خدمت اللہ کے گھر کی مرد کرتے تھے، لڑکے کرتے تھے. اگر لڑکی ہوئی تو پھر پریشانی ہو گئی کہ اگر لڑکی ہوئی تو پھر کیا کروں گی. پھر جب پیدا ہوئی تو وہ لڑکی ہی ہوئی. پھر انہوں نے اور تعجب کا اظہار کیا اور تعجب کے ساتھ ساتھ یہ ایک عذر بھی تھا کہ یا اللہ میں اپنی منت کو کیسے پورا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نے نظر مانی تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہوگا وہ آزاد ہوگا، یعنی تیرے لیے آزاد ہوگا. ہم اس سے اپنا دنیاوی مفاد کوئی نہیں حاصل کریں گے بلکہ اسے تیری عبادت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. فتقبل منی، تو میری یہ نظر قبول فرما، میری یہ نیاز قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. فلما وضعتها، جب اس نے اس کو جنم دیا، جنا، قالت تو کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب بے شک میں نے تو اس کو پیدا کیا ہے بیٹی، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے. مطلب کہ اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں. ٹھیک ہے. بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو صرف لڑکے ہی ہوتے ہیں. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں تھا لڑکا لڑکی کی طرح. یہاں پر الذکر پر بھی الف لام ہے، الانثی پر بھی الف لام ہے، اور یہ الف لام عہد کا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مخصوص لڑکے اور مخصوص لڑکی کی بات ہو رہی ہے. لڑکے جنس لڑکا جو ہے نا، جنس ذکر، جنس انس، عورت اور مرد کی جنس کی بات نہیں ہو رہی کہ جو جنس رجل ہے، مردوں کی جنس عورتوں کی جنس سے بہتر نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہنے کا. کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، قرآن پاک کے ایک اور مقام پر ہے کہ مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ادھر کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ادھر کہا جائے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسے نہیں ہیں، عورتوں کے درجے کے نہیں ہیں، تو بات متضاد ہو جاتی ہے، ٹکرا جاتی ہے. لہذا یہاں الف لام جو ہے وہ عہد ذہنی کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکا اس نے مانگا تھا وہ میری دی ہوئی لڑکی جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بندے کے فیصلے سے 1000 درجہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو لڑکا انہوں نے مانگا تھا وہ میری دی ہوئی لڑکی جیسا نہیں ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کا معنی عابدہ، عبادت کرنے والی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور میں اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے شر سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بہت اچھا قبول فرمایا. مریم کے رب نے مریم کو قبول کیا، بہت اچھا قبول کرنا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اس کی پرورش کی، بڑی اچھی پرورش کی. حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا ایک سال میں بچہ بڑھتا ہے. اور ان کے متعلق یہ بھی روایت میں آیا، بلکہ خزائن العرفان میں اسی جگہ پر نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. ان کی اول دن سے ہی غذا کا، روزی کا بندوبست اللہ رب العزت نے غیب سے کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے. حضرت عمران جو تھے وہ اس وقت کے شیخ الشیوخ تھے، اور بہت سارے مشائخ
بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس وقت 30 کے 30 انبیاء تھے یا کبار اولیاء تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے ماتحت تھے، بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے، اور حضرت عمران ان سب پر فائق تھے، علم، عمل اور درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے۔ تو یہ حضرت مریم جو تھیں وہ پھر ان کے استاد کی بیٹی تھی، ان کے شیخ کی بیٹی تھی، اس لیے ہر ایک نے یہ خواہش کی کہ وہ ان کی خدمت کی سعادت حاصل کرے، ان کو اپنی کفالت میں رکھے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا ایک رشتہ گنوایا، وہ کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ، ٹھیک ہے، وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے گھر میں اس کی خالہ ہے، حضرت مریم اس وقت حمل میں تھی جس وقت حضرت عمران فوت ہو چکے تھے، ان کے فوت ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا کہ ہر کوئی ان کو اپنی کفالت میں رکھنا چاہتا تھا۔ باپ زندہ ہوتا پھر تو یہ جھگڑا ہی پیدا نہیں ہونا تھا، حضرت عمران فوت ہو چکے تھے، تو انہوں نے سب نے کہا کہ ہم اس بچی کی کفالت کریں گے اور یہ سعادت ہم حاصل کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے گھر میں اس کی خالہ ہے، اس لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے، لیکن بات قرہ اندازی پر ٹھہری، قرہ اندازی کی جائے گی کہ کون حضرت مریم کو اپنی کفالت میں رکھے گا۔ تب قرہ جو تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہی نام آیا، تو انہوں نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب بیت المقدس کے ایک حجرے کو وقف کر دیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے، اور وہ اس حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام روٹین کے مطابق اس محراب میں، اس حجرے میں داخل ہوئے تو وجد عندها رزقا، تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے کہا کہ بے موسم پھل وہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ قال یا مریم ان لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم، یہ پھل، یہ کھانا، یہ خوراک، یہ رزق، یہ کہاں سے آیا؟ قالت، میں بولنے لگی، هو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس اظہار تعجب اور سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دروازہ باہر سے بند ہوتا تھا، اگر دروازہ اندر سے کھلتا اور جب چاہتی کھول لیتی اور پھر اندر پھل پڑا ہوتا تو یہ اظہار تعجب کی کوئی جگہ نہیں تھی، بندہ سوچ سکتا ہے کہ باہر جا کر لے آئی ہوگی کہیں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن بے موسمہ پھل ہونا ایک تعجب کی وجہ تھی، پھر اس پر دروازے کا باہر سے بند ہونا، چابی کا حضرت زکریا علیہ السلام کی پاس ہونا کفالت میں تبھی آتی ہے نا، تو پھر جب خود دروازہ کھول کر اندر جاتے ہیں تو پھل موجود ہیں، بے موسم موجود ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مریم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، جب یہ دیکھا کہ وہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ وہ بھی اگر بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو پھر بے وقت اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ وہ اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی جو تھی وہ بانجھ ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے پھر وہیں پر دعا کی۔ ایک نبی نے ایک ولیہ کے پاس آ کر دعا کی، تو یہاں سے جو ہے نا وہ ثابت کرتے ہیں ولیوں کے پاس جا کر دعا کرنا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے عطا فرما اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادت الملائکہ، تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی، آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا نماز پڑھ رہا اپنے حجرے میں، اپنے حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ فرشتوں نے دعا دی۔ اگر یصلی بمعنی دعا ہو تو پھر اس کا معنی یہ فا تعقیب مع الوصل کی ہے، اور یصلی کا معنی دعا ہو تو پھر اس کا معنی اور زیادہ لطف اندوز بنتا ہے، اور وہ کیا کہ وہیں اسی محراب میں کھڑے تھے، مصروف دعا تھے ابھی کہ فرشتوں نے خوشخبری سنا دی، یعنی اجابت اس قدر جلدی ہوئی، ٹھیک ہے۔ کیا خوشخبری سنی؟
ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا ہوگا، نام بھی رکھ دیا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کلمہ، اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ پیدا ہونے والا یحییٰ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ وسیداً، اور وہ سردار ہوگا، وحصوراً، وہ ہمیشہ ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، مجرد زندگی گزارے گا۔ ونبی من الصالحین، اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ قال رب ان یکون لی غلام، اب اظہار تعجب، اے اللہ کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ قال کذالک اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہے، کذالک ایسے ہی ہے، اللہ یفعل ما یشاء، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دینا چاہے تو بیوی بانجھ بھی ہو تو ہو جاتی ہے، شوہر بوڑھا بھی ہو تو ہو جاتی ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے کے ساتھ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ صحیح آغاز سارے کے سارے صحیح ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جب کیا جائے ذکر تو زبان چلے، تسبیح ہو تحلیل ہو تو زبان چلے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جب لوگوں سے بات کرنے کی باری ہے تو زبان چلنے سے رک جائے۔ تو 3 دن تک تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکے گا، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ۔ واذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر۔ وسبح بالعشی والابکار، اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے، یہ یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صرف وہ لفظ نہیں ہے جس کو خطابت کے دوران خطیب کی تقریر سن کر ہی سبحان اللہ کہتے ہیں، بلکہ یہ صبح و شام کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور اس وظیفے کی تاثیر بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، کس قدر تنگی حالات کی آ گئی، اس وقت ان کی کیفیت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ کس حال میں تھے، کس تکلیف میں تھے، کس عالم میں تھے، زندہ بھی تھے اور تھے بھی مچھلی کے پیٹ میں۔ تو مچھلی کے پیٹ کے حالات دیکھے نا کہ کس طرح معدے کی بدبو، ٹھیک ہے، اور کس طرح کے وہ معدے کے اندر جو ہوتے ہیں جراثیم وغیرہ، نظام انہضام کو چلانے والے، تو کتنا انہوں نے بدن کو توڑا ہوگا، کس قدر بدن میں تکلیف ہوگی، کرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یعنی میری جو تسبیح تھی، اس تسبیح نے اس کو ان حالات سے نکال کر کشادگی حالات کی بخشی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا بندے کو مشکلات سے نکالتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صبح وسبحوہ بکرۃ واصیلا، قرآن پاک میں ایک اور مقام پر جمع کے سیغے کے ساتھ بھی ہے، اس امت کو مخاطب کر کے بھی کہا گیا ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک نبیوں کا وظیفہ، دوسرا فرشتوں کا وظیفہ، تیسرا اللہ تعالیٰ کا حکم، چوتھا یہ کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو بندے کو مشکلات سے نکال کر آسانیوں میں داخل کرتا ہے، لہٰذا اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو تسبیح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اندازہ کریں اس وظیفے کی عظمت کا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وظیفہ حکم دیا۔ واذکر ربک کثیرا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم